کہ یہ اذان نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، اولیاء کاملین سے ثابت نہیں ہے، اذان ہی دینے کا شوق تھا تو نماز سے پہلے دے دیتے تو کچھ دیکھنے میں لیپ پوت کرنے میں چلتا تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے نبی کی سنت کے مقابلے پر بدعت تم نے گڑھی ہے، بدعت کا کلر الگ رہے گا اور سنت کا کلر الگ رہے گا، اذان سنت کے مطابق ہوگی تو نماز کے پہلے ہوگی اور بدعت کی ہوگی تو اذان نماز کے بعد۔ اب بھگا رہے ہیں شیطان قبر سے۔ ارے بابا شیطان قبر سے کب بھگا رہے لوگ؟ پھر جب سے یونیورسٹی قائم کا یہاں شیطان ہی تیار ہوتے ہیں کیا؟ پورے انڈیا میں پھیلا دیے گئے ہیں۔ ارے 20 برس پہلے تو تمہارے باپ کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی، تمہارے دادا کی قبر پر بھی اذان نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر نہیں ہوئی تھی۔ جتنے بے اذان والے گزرے ہیں کھود کھود کر پہلے ان کی قبروں سے بھگاؤ۔ کتنے دن سے اذان؟ اصل یہ ہے کہ بدعت کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے، عقل سے مسئلے کرتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، منطق چلتی ہے۔ سنو، شریعت کا مدار نقل کے اوپر ہے، عقل کے اوپر نہیں ہے۔ شریعت کی گاڑی کا پہیا قاعدہ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ تم بزنس مائنڈ ہو، دین کو بزنس بناتے ہو، اس لیے فائدہ 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 فائدہ۔ تو عرس کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ دیکھا یار لوگوں نے، واہ ری واہ کیسا مبارک دن ہے اور کیسی پرنور فضا ہے، ایک دن میں سال بھر کی کمائی ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ حضرت کا فیض اور کیا پہنچے گا؟ ہم نہیں کہتے، اگر دیوبند کہتا تو تم بڑے آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ تو دیوبندی بول رہا ہے، یہ تو دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ہم تم پوچھتے ہیں تم سے، صدیق اکبر کی خلافت میں سعودی حکومت تو نہیں تھی، نجدیوں کا اقتدار تو نہیں تھا، صدیق اکبر کی حکومت میں پورے بدر کے میدان میں احد کے شہیدوں کی قبروں پر کہیں ایک چادر اور کہیں عرس کا میلہ دکھا دو۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو وہاں تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پٹائی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ضرب یضربو کی گردان شروع ہو جاتی ہے، بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ شروع ہو۔ ارے آج نجدیوں کا اقتدار ہے، فاروق اعظم کی خلافت میں بھی نجدی مسلمان بستے تھے، وہاں بھی بہابڑوں ہی کا اقتدار تھا، وہ بھی نبی کے گستاخوں کا دور تھا۔ فاروق اعظم نے کبھی احد کے شہیدوں کے مزار پر چادر چڑھایا ہو، ان کے عرس منائے ہوں تو تاریخ کے حوالے سے دکھاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا اور اولیاء کا بھی نہیں تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، خواجہ ہند حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے پیر کا نام کیا تھا؟ کہو کہ 12 بجے رات کے بعد تو یاد کی ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے، یہ تو پہلے ہی سے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ شیخ عثمان ہارونی ان کے پیر کا نام تھا۔ شیخ عثمان ہارونی کا پہلے انتقال ہوا کہ خواجہ اجمیری کا پہلے انتقال ہوا۔ شیخ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ خواجہ اگر عرس و چادر والے ہوتے تو اپنے پیر حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مزار پر عرس کرتے، چادر چڑھاتے اور میلہ لگاتے، لیکن کوئی مائی کا لال کسی مستند تاریخ کے حوالے سے دکھا نہیں سکتا ہے کہ خواجہ اجمیر نے کسی ولی کے مزار پر چادر چڑھایا ہو اور عرس کیا ہو، اور کوئی نہیں دکھا سکتا کہ غوث العظم نے، خواجہ بغداد نے اپنے پیر کا عرس منایا ہو۔ تو غوث کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے جو بے عرس والے ہیں، جو بے چادر والے ہیں۔ اور چادر گاگر والا کہتا نہیں چھوڑے گے، ارے پکڑا ہم، تم کون چھوڑنے نہ چھوڑنے والے؟ ایک سے نوجوان کو دیکھا بڑی دھمکی دے رہے، نہیں دیں گے طلاق، طلاق دیں گے نہیں، کسی حال میں نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔
ارے بھائی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر کس کو کہہ رہا؟ اس کی بیوی کو۔ ارے اس کی بیوی کو تم کون طلاق دینے والے؟ غوث کا دامن ہم نے پکڑا۔ غوث قیام نہیں کرتے تھے، غوث فاتحہ نہیں دیتے تھے، غوث عرس نہیں کرتے تھے۔ کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ غوث العظم شیخ محی الدین خواجہ بغداد، اور کوئی دکھا دے خواجہ اجمیر، اور کوئی دکھا دے صابر کلیری، اور کوئی دکھا دے نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے مجلس میں، نبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک بیگ ختم پر سب کھڑے ہو گئے اور جھوم کر مستی میں لاکھوں سلام بھیجنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سلام تمہارا سلام نہیں تھا۔ کوئی دکھا دے کہ خواجہ اجمیر کے بارگاہ میں 11 تاریخ کو فاتحہ ہوا ہو، 12 تاریخ کو شیرنی بنائی گئی ہو، دیگ چڑھایا گیا ہو، خواجہ اجمیر نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فاتحہ جس کو جعلی، جس کو انگریزی ملا ڈپلیکیٹ شیروانی پگڑی جبہ اور دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی، اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے، جعلی اور زدیل باتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محض جہالت ہے، عبث و بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں عبث و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان ہیں، وہ تو سنت ہو جائے۔ پتہ یہ چلا یہ سب زٹیل قصے کہانی۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طریقے سے مناظر اسلام حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ نے بدعت و خرافات کے خلاف کھل کر بات کی ہے۔ اس ویڈیو میں ثابت کیا کہ فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا خود بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے حکم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت کیا کہ قبروں پر اذان پڑھنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت والا کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔